بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے اور مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ تو براءت و احداث کی گفتگو ہو چکی، استصحاب کی گفتگو جاری و ساری ہے۔ تو استصحاب کے انہوں نے ادلہ پیش کیے، ان ادلہ میں سے ایک دلیل جو ہے وہ روایت تھی زرارہ صاحب کی، جس روایت پہ مختلف طریقے سے اعتراضات و اشکالات کیے گئے کہ بھائی ایک تو یہ روایت مضمرہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس روایت میں جو یہ یقین پر الف لام ہے، یہ الف لام عہد ذکری ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یقین صرف وضو کا ہے، ہر باب میں یہ قانون جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر مصنف صاحب نے اس کے جوابات بھی پیش کیے۔ آج پھر ان قلت کی صورت میں ایک اشکال پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یقین کو نہیں توڑو، اصل ہم یہاں یقین کے ہی قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ جب یقین میں شک آ گیا تو یقین پھر یقین نہیں رہا۔ نتیجے میں یہ جو لا تنقض الیقین ہے، اس سے نقض کی نسبت یقین کی طرف آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ اقرب المجازات متیقن کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کی طرف نسبت مجازن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس کا مصنف صاحب جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو شک اور یقین کو دیکھا گیا ہے اور رکھا گیا ہے، یہ گویا کہ ایک ہی زمانے میں ہم کہیں گے اس کے بارے میں یقین بھی ہے اور اسی زمانے میں ہمیں اس کے بارے میں شک بھی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شک کی وجہ سے آپ یقین سے دستبردار نہ ہوں۔ جب ہم نے یہ دونوں چیزیں ایک ہی زمانے میں معتبر سمجھی، یقین اور شک، تو پھر یہی جو ہے کیا کافی ہے کہ ہم اس نقض کی نسبت دیں کس کی طرف ہو؟ یقین کی طرف۔ پھر کہتے ہیں نقض میں ہم دو قسم کی اور بحث کرتے ہیں، ایک مادے کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں، ایک حیت کے لحاظ سے۔ مادے کے لحاظ سے نون کاف ضاد یہ اس کا مادہ ہے، نقض یعنی توڑنا۔ تو توڑنے کے حوالے سے یہی ہے کہ بھائی آپ کو جس کے بارے میں یقین تھا، قطع و بت تھا کہ یہ چیز ایسے ہے، اب اگر شک عارض ہو گیا ہے تو آپ جو ہے کیا ہے اس کی وجہ سے اس یقین کو نہ توڑیں۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ جو نقض ہے یہ عمومیت رکھتا ہے، چاہے وضو کے بارے میں ہو چاہے غیر وضو کے بارے میں ہو۔ اور حیت کے حوالے سے پھر ہم گفتگو اس میں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لا تنقض نہیں ہے، اور نہیں جو ہے کیا ہے وہ علماء اصول نے فرمایا کہ حرمت پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ لا تنقض الیقین یہ بھی گویا کہ حرمت نقض یقین عمومیت رکھتی ہے، چاہے شک مقتضی میں ہو چاہے آپ کوئی شک جو ہے کیا ہے وہ رافع میں ہو۔ تو ابھی ہم چل، اگر آپ کہیں کیا کہیں گے بھائی کہ یہاں تو کوئی یقین ہے ہی نہیں کیونکہ شک ہو گیا ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں کہیں گے نعم جی ہاں، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ نسبت نقض یقین کی طرف دینا، یہ کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی دے سکتے ہیں، وَلَكِنَّهُ حَيْثُ لَا انتقاد لِلْيَقِينِ فِي بَابِ الْاسْتِصْحَابِ، لیکن حقیقت میں تو یقین نہیں ٹوٹتا باب استصحاب میں کیونکہ وہ مشکوک ہو چکا ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اقتضاء البقاء، اگر نہ ہوتی استصحاب میں بقا کی تقاضا اس متیقن میں، لما صح تو پھر صحیح نہیں تھا اسناد الانتقاد الیہ کہ انتقاد کی نسبت دی جائے یقین کی طرف بے وجہ کسی بھی طریقے سے، ولو مجازن، حتیٰ کہ مجازن بھی آپ نسبت نہیں دے سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پہچان لیا کہ بھائی جب حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم متیقن کو مد نظر رکھیں تو مصحح ہو سکتا ہے، وَإِلَّا مصحح نہیں ہو سکتا۔ بخلاف ما اذا کان ہناک، بخلاف اس صورت کے جب ہو وہاں،
وہاں پر کہاں جب متیقن میں اقتضاء بقا ہو فإنه وإن لم يكن معه أيضا انتقاض حقیقتاً، اگرچہ متیقن والی صورت میں بھی حقیقت میں یقین نہیں ٹوٹتا، الا انہ سوائے اس کے شان یہ ہے صحیح ہے اسنادہ نقد کی نسبت ہے یقین کی طرف مجازن مجازی صورت میں فإن الیقین کہڑے ہلے ہلیو آहियूं ہاں اञا 3 سٹن کا پوइ لفظ ईंदो पर पुट तुंहिंजो दिमाग़ हिकु जॻह ते छो न हल स्टार्ट कर فإن اليقین معه بتحقیق یقین اس متیقن کے ساتھ کأنہ تعلق یہ ایسے ہے گویا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھ چکا تھا بأمر مستمر ایک ایسے امر کے ساتھ جو جاری تھا مستحکم اور وہ مضبوط تھا قد انحل وانفصم اور وہ اب جو ٹوٹ چکا اور جدا ہو چکا بسبب شک فی ہے اس لیے کہ اس میں شک ہو گیا تھا من جہت شک فی رافع ہی اس کے رافع کی شک کے حوالے سے تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی استصحاب اسی وقت حجت ہوگا جب ہمیں شک کے در رافع ہو کل تو اس کے جواب میں کہوں گا کہ بھائی شک اور یقین دونوں کو ایک ہی زمانے میں معتبر رکھا گیا ہے اور ظاہر بے تحقیق وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے ان وجہ الاسناد یہ جو ہم نے نسبت دی نقد کی یقین کی طرف اس کی وجہ کیا ہے وہ لحاظ و اتحاد متعلق یہ یقین و شک وہ یہ ہے کہ ہم لحاظ رکھیں گے کہ متعلق یقین اور متعلق شک ایک ہے ذاتاً ذاتی طور پر وہ عدم ملاحظت تعددہما اور ہم یقین اور شک کو متعدد نہیں سمجھتے زمانے کے لحاظ سے وہ ہوا یہ اتحاد متعلقن کافن یہ کافی ہے عرفاً عرف میں فی صحت اسناد نقد لہ کہ صحیح ہو نقد کی نسبت دینا یقین کی طرف ہو وہ استعارت ہی اور نقد کو ادھار کے طور پر استعمال کیا جائے لہو اس یقین کے ساتھ بلا تفاوت فی ذالک اس اسناد میں کوئی تفاوت نہیں اصلاً بالکل فی نظر اہل عرف کی نظر میں کس میں بینما کان ہناک اقتضاء البقا جہاں پر جو ہے کیا ہے وہ اقتضاء بقا ہو وہ کون ہی لم یکن یا اقتضاء بقا نہ ہو وہ کونہ اور کوئی فرق نہیں کہ وہ یقین سابق جو ہے کیا ہے وہ مقتضی کے ساتھ ہو اور اقرب بالانتقاض وہ انتقاض اور ٹوٹنے کے قریب ہو وہ اشبہ ہو اور وہ جو ہے جناب وہ زیادہ شباہت رکھتا ہے یقین کے ساتھ لا یقتضی یہ چیز تقاضا نہیں کرتی تعیین ہو کہ معین ہو جائے کہ صرف اور صرف جو ہے کیا ہے شک در رافع کی صورت میں استصحاب ہوگا شک در مقتضی کی صورت میں استصحاب نہیں ہوگا لأجل قاعدت اس لیے کہ ایک قاعدہ موجود ہے کیا اذا تعذرت الحقیقت جب حقیقت متعذر ہو جائے تو پھر کیا کریں گے فرماتے ہیں فإن الاعتبار فی الاقربیہ بتحقیق معتبر جو رکھا گیا ہے اقربیت کو انما ہوا بالنظر العرف وہ عرف کی نظر میں ہے لیکن لل اعتبار حیت ہے یہ جو نہیں والی حیت ہے کو فرماتے یہ حیت کے بارے میں ہمیں مجبوراً کہنا پڑے گا یکون المراد منہا اس حیت سے مراد کیا النہی عن الانتقاض کہ ہمیں اس یقین کے توڑنے سے نہیں کی گئی ہے بحسب البناء والعمل بنا کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے یعنی آپ کی جو بنا تھی اس یقین پر اس کو نہ توڑیں اور آپ جو اس یقین کے مطابق عمل کر رہے تھے اس کو بھی نہ توڑیں تو یہ اس کے حوالے سے تھی
لل حقیقت، یعنی یہ حقیقت کے لحاظ سے نہیں ہے ہو کہ نقد حقیقی نہ ہو، لعدم کون الانتقاض بحسبہما، اس لیے کہ انتقاض یقین کا اور انتقاض متیقن کے لحاظ سے نہیں ہے، تحت الاختیار، انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. بھائی یقین تو اب شک ہو گیا، کیا کروں؟ سواء کان متعلقا بالیقین، چاہے اس نہیں کا تعلق یقین کے ساتھ ہو، کما ہوا ظاہر القضیت، ظاہر قضیہ میں تو یہی ہے، لا تنقض الیقین ام بالمتیقن، یا جو ہے کیا ہے نہیں کا تعلق متیقن کے ساتھ ہو، جیسے کہ اس کی توجیح کی شیخ طوسی نے، ام بآثار الیقین، یا آثار یقین کے ساتھ اس کا تعلق ہو. مثلا احکام یقین یہ تھا کہ وہ عادل تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آج بھی پڑھ سکتا ہوں، بنا علی تصرف فیہا، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ ہم تصرف کریں گے اس روایت میں، اور یقین کی معنی میں مجاز گوئی کہ ہم قائل ہو جائیں گے. اول ازمار، یا ہم کسی چیز کو جو ہے کیا ہے وہ تقدیر میں رکھیں گے، مثلا لفظ آثار کو تقدیر میں رکھیں یا کسی اور لفظ کو تقدیر میں رکھیں. بداہت، یہ بات بدیہی ہے، انہو کما لا یتعلق نقض الاختیاری، جس طریقے سے تعلق نہیں رکھتا نقض اختیاری، القابل، جو صلاحیت رکھتا ہے، لورود نہیں علیہ، کہ نہیں وارد ہو علیہ اس پر، بنفس الیقین، خود یقین کے ذریعے. بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یقین تو ایک امر تکوینی ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اور جب وہ اسباب ختم ہو جائیں تو یقین بھی ختم ہو جاتا ہے. کذالک لا یتعلق، اسی طریقے سے نقض اختیاری تعلق نہیں رکھتا بما کان علی یقین منہ، اس کام کے ساتھ کہ جس پر اس کو یقین تھا، کہ مثلا فلاں عادل ہے یا میں باوضو تھا، او احکام الیقین، یا جو یقین کے احکام ہیں، مثلا اب وہ عادل کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کیا ہے دوسرے احکام. فلا یکادو، پس ہم کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے، یجد تصرف بذالک، کہ کوئی فائدہ دے کہ ہم تصرف کریں اس یقین کو متیقن کی معنی ملے یا احکام یقین کی معنی ملے، پھر بقاء صیغت، کہ بھئی یہ نہیں کا صیغہ باقی ہوگا، الا حقیقتہا، اپنی حقیقت پر. فلا مجوز لہو، تو پھر اس تصرف کے لیے کوئی مجوز نہیں ہے، فضلا عن الملزم، ہم کہتے ہیں کوئی مجوز ہی نہیں ہے، تو چب رسد کے آپ کہیں کہ کوئی چیز ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس میں تصرف کریں، کما تو وہم، جیسے کہ اس کا توہم کیا گیا ہے. تو نہیں اپنی جگہ پر باقی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.